میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں اہم بات یہ ہے کہ دونوں اپنے فرائض کو پہچانیں۔ شوہر کے کیا فرائض ہیں اور بیوی کے کیا فرائض ہیں، ہر ایک اپنے فرائض ادا کرنے کی فکر کریں۔ در حقیقت زندگی کی گاڑی اسی طرح چلتی ہے، اگر دونوں اپنے فرائض کا احساس کریں تو پھر یہ زندگی استوار ہو جاتی ہے۔ اگر انسان ان پر عمل کر لے تو دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے اور اس کے احکامات حکمتوں سے بھرپور ہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت یہ احکامات اور درجات طے کیے ہیں، اور اللہ نے مرد کو قوت اور رتبے کے لحاظ سے فوقیت دی ہے، اور یہ فوقیت دے کر اس کو پابند بھی کیا اور اس کے لیے بھی حدود مختص کیے ہیں۔ جس طرح کہ عورت کے لیے حدود مختص کیے، اور اسلامی تعلیمات میں عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں زیادہ متنبہ کیا گیا، کیونکہ عورتوں کی فطرت میں یہ چیزیں پائی گئی ہیں کہ وہ ناشکری اور نافرمانی کرتی ہیں اور اپنی مرضی پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شادی شدہ عورتوں کے کچھ خاص حقوق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایسی بیویوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بتائیں گے جو کہ اپنے شوہروں کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں اور انہیں ناراض کرتی ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پر مداوت اور ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کے بعد عورت کے لیے اپنے شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے عورت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے رشتے بنائے ہیں، جیسے باپ اپنی بیٹی کو اور بھائی اپنی بہن کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اسی طرح شادی کے بعد عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، جو اس کی حفاظت اور نان نفقہ کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، اور عورت کی پہچان اس کے خاندان سے ہی ہوتی ہے، یعنی اس کے شوہر کے گھر ہی کا اصل اس کا گھر ہوتا ہے، جہاں اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ والدین کے گھر تو وہ تھوڑے عرصے کی مہمان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو اس چیز کا پابند بنایا جائے کہ وہ اپنے شوہر کی قدر کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کے ذمے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ عورت کے لیے اللہ کی رضا اس کے شوہر کی رضا میں چھپی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر اس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا تو اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ پیارے دوستو، اگر عورت اپنی زندگی کو اللہ کے احکام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے گزارے اور ساتھ میں اپنے شوہر کی فرما بردار بھی ہو تو اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں جو آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر عورت دین سے باقی احکامات پر تو چلتی ہے اور شوہر کی نافرمانی بھی کرتی ہے تو ایسی عورتوں کے لیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، پھر عورت نے انکار کر دیا اور شوہر نے اسی طرح ناراضگی کی صورت میں رات گزار لی تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بروایت مشکاہ شریف اور صحیح بخاری۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں دو باتیں ہیں، یعنی اگر تو عورت کا انکار کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے ہو، اور دوسری یہ کہ عورت کے انکار کرنے کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے اور ناراضگی میں ہی پوری رات گزر جائے۔ البتہ اہل علم حضرات کا کہنا ہے اگر بیوی جائز شرعی عذر، بیماری یا تکلیف یا ماہواری کی وجہ سے انکار کرے گی تو مذکورہ وعید اس کے لیے نہیں ہے۔ نیز بہلا کر پیار اور محبت سے اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ کر دے، اس میں صریحتاً
انکار بھی نہ پایا جائے گا اور اپنا منشا بھی پورا کر لے تو یہ بھی وعید میں داخل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں عورت کو شوہر کی مکمل فرما برداری کا حکم دیا گیا۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی پر اس کی بات کا ماننا لازم ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یاد رہے کہ خلاف شرع امور میں شوہر کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ شوہر اگر بیوی کو کسی معصیت کا حکم دے تو بیوی کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں، اور شوہر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک دے اور قطع تعلق کرا دے۔ پیارے دوستو، احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے علیحدہ رہے اور اسے اس کا حق نہ دے۔ اس کے بارے میں بہت سے احادیث وارد ہیں جن میں اس عورت کے لیے بہت ہی سخت قسم کی وعیدیں بیان کی گئی جو اپنے شوہر سے دور رہتی ہے۔ ان حدیث میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو اس کے واپس آنے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بروایت صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4795۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بھی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی بیوی آنے سے انکار کر دے تو آسمان والا اس پر ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1736۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے بلائے تو اسے آنا چاہیے، اگرچہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ سنن ترمذی کتاب الرضا حدیث نمبر 1080۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ روایات جن میں عورت کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو نہ صرف اپنے شوہر کی نافرمانی ٹھہرتی ہے بلکہ وہ اللہ کی بھی نافرمان ہو جاتی ہے اور اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں اس امر کا خاص خیال رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ سکیں۔ جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسی عورت کی دنیاوی نقصان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ فقہا نے بیان کیا کہ جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ رات گزارنے اور اس کے ساتھ بستر میں جانے سے اپنے آپ کو روکے تو اس کا حق نفقہ اور تقسیم کار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نفقہ اور استمتاع کے بدلے میں ہے اور ایسی عورت کو اپنے شوہر کی نافرمان کہا جائے گا، یعنی جب بیوی نافرمانی کرنے لگے تو اس کا نفقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفقت و اطاعت اور اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرنے کے عوض میں ہوتا ہے۔ نافرمانی کی صورت میں شوہر اس سے برعیل ذمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اللہ تبارک و تعالی کی گھر کی زیارت کر سکے، اور وہ لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش
पूरी होती है। और प्यारे दोस्तों, अगर कोई हामला प्रेग्नेंट औरत हज या उम्रे के दौरान ही अपने बच्चे को जन्म दे दे तो वो बच्चा किस कदर खुशकिस्मत और खुशबख्त होगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि एक तो उस बच्चे ने माँ के पेट में ही हज या उम्रे की सआदत हासिल कर ली और दूसरा उसका जन्म ही खुदा के मुकद्दस घर में हुआ हो। साथियों, पिछले दिनों ऐसी ही एक खबर सुनने में आई कि एक औरत ने हज के दौरान ही बच्चे को जन्म दिया और ये सब तब हुआ जब सऊदीया में तूफानी बारिशें हो रही थी, सैलाब आया हुआ था। ये सब क्या मामला था, आज की वीडियो में हम आपको उस औरत के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तारीख में ऐसी सआदत अल्लाह ताला ने और किसके नसीब में फरमाई थी और किसको मौलूदे काबा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर ले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के हैरान कुन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, खाना काबा एक मुकद्दस तरीन इबादत गाह है। इसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम ने डाली थी और इसकी दीवारें इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलात वस्सलाम ने बुलंद की थी। अगरचे ये घर बिल्कुल सादा है, नक्शो निगार और जीनत व आराइश से खाली है, फकत चूने, मिट्टी और पत्थरों की एक सीधी साधी इमारत है, मगर इसका एक एक पत्थर बरकत व सादत का सर चश्मा और इज्जत और हुर्मत का मरकज और महवर है। कुरान पाक में खुदावंद आलम फरमाता है कि अल्लाह ताला ने खाना काबा को अपना मुकद्दस घर करार दिया। खाना काबा की इज्जत और हुर्मत दायमी और अबदी है। जिस वक्त इसकी बुनियाद रखी गई उसी वक्त से इसे बुलंद और बाअज़मत और गैर मामूली मरकजी हैसियत हासिल थी और आज भी इसकी मरकजियत और अहमियत इसी तरह कायम और दायम है। खुदा के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात वस्सलाम ने हिजाज के एक वीरान इलाके में खाना काबा की तामीर शुरू की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलात वस्सलाम भी इस काम में शरीक हो गए। इस तरह बाप बेटे ने मिलकर खाना काबा की तामीर को मुकम्मल करके इसे पाए तकमील तक पहुंचाया। ये हुस्नो नियतो पुरखुलूस अमल का नतीजा था कि खाना काबा को तमाम जजीरा अरब में मरकजी इबादत गाह की हैसियत हासिल हो गई। हर गोशा और किनार से, हर दुनिया के किनारे से लोग खींचे चले आने लगे। साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस हुर्मत और इज्जत वाले घर में किसी भी किस्म का नजिस अमल या पलीदगी का तस्वुर ही नामुमकिनात में शुमार आता है। तारीख में अहादीस और उलमा के मुताबिक एक ही हस्ती ऐसी है जिनको ये सआदत नसीब हुई कि उनकी पैदाइश खाना काबा में हुई और उन हस्ती का नाम है हजरत अली इब्ने अबी तालिब। इनके अलावा किसी को ये सआदत नहीं दी गई। प्यारे दोस्तों, आपको आगे चलकर हजरत अली की पैदाइश के बारे में भी अहादीस की रोशनी में बताएंगे, मगर इससे पहले आपको बताते हैं इस खबर के बारे में कि एक औरत ने उम्रे के दौरान खाना काबा में बच्चे को जन्म दे दिया। तो दोस्तों, ये खबर है तो सच, मगर उस औरत ने खाना काबा में नहीं बल्कि मैदान अरफात से 20 किलोमीटर के फासले में मौजूद एक अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। सऊदी खबर रसा इदारे की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक अरफात के मैदान में प्रेग्नेंट औरत को दर्द ज़ा होने लगा, जिसे फौरी तौर पर 20 किलोमीटर के फासले पर मक्का मुकर्रमा के अस्पताल रवाना किया गया, जहां उन्होंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम वाज़ेह रखा गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक अहले खाना का ताल्लुक उर्दून से था और बच्चे के वालिदीन का कहना है दोस्तों कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि उम्रे के बाबरकत सफर के दौरान सरजमीन मुकद्दस में अल्लाह ने उन्हें बेटे का तोहफा दिया है। प्यारे दोस्तों, हज या उम्रे के मौके पर बाज़ औक़ात उम्रे और हज के लिए आई औरतों के यहाँ बच्चों की पैदाइश एक आम बात है। कहा जाता है कि अब तक 9 औरतें ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा माजरा
پیش آیا ہے۔ اسی طرح سے سن 2019 میں حج کے موقع پر شام سے تعلق رکھنے والی ایک عورت حاجن نے ایک ساتھ 4 بچوں کو جنم دیا تھا۔ 23 سالہ اس عورت کا یہ دوسرا حمل تھا اور یہ 4 سال بعد ٹھہرا تھا۔ عورت کی حالت کے پیش نظر مکہ مکرمہ کے چلڈرن ہاسپٹل میں اس کے فوری آپریشن کا انتظام کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں عورت کے یہاں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ بات واضح رہے کہ آج تک صحن کعبہ یا کعبے کے اندر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی ماں سوائے حضرت علی کے۔ تمام علماء مورخین، علماء اہل سنت اور شیعہ نے با اتفاق لکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حاکم نشاپوری جو اہل سنت کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں، اپنی کتاب مستدرک میں اس حدیث کو با سند و متواتر لکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بیوی فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفائی میں اس حدیث کو اور واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت علی سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ متواتر روایت سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین باروز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو وسط کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ حافظ گنجی شافی اپنی کتاب کفایت الطالب میں حاکم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ میں نہیں پیدا ہوا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ یہ منزلت اور شرف فقط حضرت علی کو حاصل ہے۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب الخطیر میں حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت کے واقعے کو اہل سنت کے 20 سے زیادہ کتابوں سے ذکر کیا ہے اور شیعوں کی 50 سے زیادہ کتابوں سے نقل کیا ہے۔ اصل واقعہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف کے ساتھ اہل سنت کے علماء اور مورخین نے یوں لکھا کہ جب فاطمہ بنت اسد پر وضائع عمل کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے جناب ابو طالب کو بتایا، تو جناب ابو طالب ان کا ہاتھ پکڑ کر بیت الحرام میں لائے اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور کہا خدا کا نام لے کر یہیں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا جس کا جناب ابو طالب نے نام علی رکھا۔ اس حدیث کو ابن معاذ نے اپنی کتاب مناقب اور ابن سبا نے اپنے فصول المحمہ میں نقل کیا اور بہت سے لوگوں نے ان سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ بعض مورخین علماء شیعہ نے بھی لکھا، لیکن علماء شیعہ نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد پر وضائع عمل کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ خود کو خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئی اور خداوند عالم سے دعا کی کہ خدایا میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی دعا میں مشغول تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی اور وہیں پر حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ بریدہ بنت فغف سے روایت ہے، بریدہ کہتے ہیں کہ میں اور بنی ہاشم کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا کہ اچانک فاطمہ بنت اسد آئی اور طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو گئی۔ اسی اثنا میں طواف میں ان پر آثار وضائع حمل ظاہر ہوئے تو خانہ کعبہ کے قریب آ کر فرمایا خداوندا میں تجھ پر اور تیرے تمام پیغمبروں پر اور تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئی ہے اور اپنے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی تصدیق کرتی ہوں اور یہ کہ انہوں نے اس خانہ کعبہ کو بنایا۔ خدایا اس شخص کا واسطہ جس نے اس گھر کی بنیاد رکھی اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، اس کی ولادت میرے لیے آسان کر۔ بریدہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ خداوند عالم کا معجزہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد چوتھے روز حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھوں میں لے کر کعبے سے برآمد ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.